الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید البرہان الرشید انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی ذات برکات کا بے حد شکر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید البرہان الرشید کی آیہ مقدسہ سورہ یاسین کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، تو کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کے دائرہ قدرت سے کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کے دل میں آنے والے خیال کو بھی وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر بارش کے لیے آپ دعا کے لیے باہر جانے لگے، مخلوق کو، امت کو ساتھ لے کے، تو وہی آئی کہ اے سلیمان واپس چلے جائیں، بارش برسنے لگ پڑی۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تو نے ہی کہا تھا باہر نکل کے دعا کرو، میدان میں آ کے دعا کرو، مجھے سجدہ کر کے دعا کرو تو بارش برسا دوں گا۔ تو مالک بغیر سجدے کے، بغیر نماز کے، بغیر محنت و مشقت کے تو نے بارش برسائی۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان آتا ہے، وہی آتی ہے کہ اے سلمان آپ سے پہلے ایک چیونٹی دعا کر رہی تھی، ہم نے اس چیونٹی کی دعا سن لی اور بارش برسا دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور ایک آیت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مشقت میں پڑتا، دل اداس بھی تو ہو جاتا ہے نا انسان کا، جب مشکلات آ رہی ہوں، دروازے سارے کامیابی کے بند نظر آ رہے ہوں اور ہر طرف سے ظلم ہی ہوتا نظر آ رہا ہو، تو جیسے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے کہ اگر آپ امید کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کچھ بگڑ گیا، اتنا کچھ بگڑ گیا۔ یہاں پہ بیوی سیدھی نہیں ہوتی تو یہ ملک سیدھا کس نے کرنا ہے؟ آپ گھروں کے لا دیکھیں کہ ہر گھر میں بیوی بگڑی ہوئی ہے، عورت سربراہ بن کے بیٹھی ہے گھر کی۔ ہمارے صوبہ پنجاب کی سربراہ بھی بن چکی ہے عورت، اور حضور پاک کا فرمان وجود عالم ہے، جس قوم کی سربراہ عورت ہوتی ہے وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کی سربراہ عورت ہے۔ پاکستان میں ترقی نہ ہونے کا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر حاکمیت عورتوں کی شروع ہو چکی ہے، فیصلے مرد نہیں کرتے، اب فیصلے اس جو نام نہاد مرد کی جو بیوی ہے نا وہ کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ مرد کا جھگڑا اور مرد کی صلح جو ہے نا یہ ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اگر وہ جھگڑتا ہے یا اگر وہ سلو کرتا ہے تو وہ کسی بات پہ، اور اگر وہ سلو کر لے تو پھر قائم رکھتا ہے، بات کرے تو قائم رکھے گا۔ پنچایت میں بیویاں کیوں نہیں بٹھاتے؟ آج بھی گاؤں کے اندر کہیں پنچایت لگتی ہو تو پنچایت کا سربراہ مرد ہی کیوں ہے، یا مرد ہی کیوں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جس فیصلے پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔
تو عورت کی عقل سائنس کے مطابق آدھی ہے. عورت کا دماغ تیز بڑا ہو سکتا ہے، ذہین نہیں ہے. ذہانت اور چیز ہے، تیزی اور چیز ہے. اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، وہ چلاک نہیں ہوتا. عورتوں کے اندر چلاکی ہے، تیزی ہے، شرارت ہے. اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں سمارٹ ورک ہم کر رہے ہیں کہ ہم جلدی یہ کام کریں گے ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا. نہ، ان کی عقل یاد نہیں، ان کا دین بھی یاد ہے، ان کا دین بھی یاد ہے، ان کا حصہ بھی شریعت میں یاد ہے. تو جب شریعت ہی کو آدھا حصہ دیتی ہے تو عقل بھی ان کے پاس آتی ہے. لیکن علم یہ ہے کہ جن کی آدھی عقل ہے وہ کرسی پہ حاکمیت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو براجمان ہو کے. اور جنہوں نے حاکم بننا تھا وہی جب ان میں کچھ نہ رہا تو پھر ٹھیک ہے کرسیاں. تو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ عورت بن گئی ہے. ہر گھر میں عورت وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. تو اگر وہ ایک سمبل جو تھا نا، کیا کہتے ہیں کہ جب ہر دل میں چور ہو تو یہ آواز معاشرے میں شروع ہو جاتی ہے کہ معاشرہ چور ہے. تو جب ماحول ایسا بن جائے تو پھر مالک کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں نا، بچہ آنے سے پہلے 9 ماہ اس کے آنے کی آمد کا اعلان ہوتا ہے، تو کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی دنیا میں آنے والا ہے. تو ایسے ہی یہ معاشرے کے اندر بھی جو معاشرے کے اوپر اور جو حاکم بنتے ہیں نا، وہ ہم ہی میں سے بنتے ہیں. جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے وہ کوئی ہم سے باہر تو نہیں، وہ انسان ہی، ہاتھ پیر اس کے ہمارے برابر ہے. تو اصل میں جو کچھ ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر ہو رہا تھا چار دیواری میں، وہ چار دیواری سے باہر مالک اب دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کچھ ہے. اور اگر آپ پاکستانی سیاست پہ تھوڑا سا اس کو پڑھ کے دیکھیں ہسٹری کو، تو سب کے دور اپنی جگہ پہ ہیں. بے نظیر کے دور میں سب سے زیادہ پاکستان کا کام خراب ہوا ہے. اس کا سبب اور کوئی سبب نہیں ہے کہ عورت حاکم تھی. اور میرے حضور کا فرمان جو ہے چمکتے سورج سے زیادہ روشن ہے کہ عورت جس قوم کی حاکم عورت ہوتی ہے تو وہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی. میں مان نہیں سکتا. آج آپ کا ملک جو ہے وہ یورپ بھی بنا دیا جائے نا وقتی طور پہ، اور آپ کہیں گے دیکھو یار اس نے بڑا کام کروا دیا ہے، تو پھر بھی میں اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے فرمان پر ایمان رکھتا ہوں کہ نہیں، وہ ترقی دھوکہ ہوتا ہے. اور وہ کیسا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ سڑک پہ سفر کرتے ہوئے اور تیز گرمی اور گاڑی کے اندر بس میں آپ سفر کر رہے ہو تو سامنے دیکھیں سڑک پہ جو کارپیٹ روڈ ہوتا ہے اس پہ دیکھیں تو دور سے لگتا ہے جیسے پانی ہے. تو جب قریب پہنچتے تو نظر آتا ہے پانی نہیں، وہ ایک سراب تھا، وہ ایک دھوکہ تھا، بلکہ وہ سڑک ہی تھی اور وہ سورج کی اور روشنی کی چمک تھی کہ وہ پانی نظر آ رہا تھا. یہ ایک واضح مثال ہے. کوئی کتنی بھی ترقی کر لینا، اور حضور کے گستاخ اگر اونچی اونچی کرسیوں میں بیٹھ کر اور فرانس کے ساتھ جفیاں ڈال کے، اور اب بھی کہتے ہیں جی ہم فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھیں گے سفارتی اور جو لین دین تجارت کا ہے. اور یہ وہی فرانس ہے جس نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے معاذ اللہ سرکاری عمارتوں پہ لگائے. تو ان کو یہ غیرت نہیں جاگتی. تو ہمیں یہ لگتا ضرور ہے کہ یہ وہی گستاخ دوبارہ سیٹوں میں بیٹھ گئے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا قرآن پھر کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ جب کہے گا کن تو وہ جگہ بھی صرف کیا قرآن پھر قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جب جو کسی کو ڈیل دیتے ہیں اس کی رسی کھلی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو جی میں آئے کرتا رہے، اور جب پکڑیں گے تو ایسی پکڑ کریں گے کہ پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا. تو وہ صرف ان کی رسی دراز ہے، چند دن کی زندگی رسی دراز ہے، فکر کوئی نہیں. وہ بات کہاں سے نکلی تھی، کہاں چلی گئی مجھے یاد نہیں رہی، لیکن چلے اب آپ کو یہ بات سے ایک بات سنا دوں. رسی دراز پہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہارون الرشید کے جو ہے ان کے کزن تھے. تو وہ اصل میں دانا تھے نا، عقل مند تھے. تو انہوں نے بادشاہی کو نہ اور خلافت کو اگنور کر دیا. تو ہارون الرشید جیسے بندے جو تھے وہ خلیفہ تھے، اور ہارون الرشید کو بڑا، اور وہ عالم تھے بہت بڑے وقت کے جو بہلول تھے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ. لیکن انہوں نے حلیہ ایسا بنایا، حرکتیں ایسی شروع کی کہ لوگوں کو لگے کہ یہ پاگل ہے. ان سے بڑا اس شہر میں فقیر نہیں تھا بغداد میں. لیکن بہلول دانا، ان کو آج دنیا کہتی ہے، یعنی کہ جو دانا کا مطلب عقل مند، کہ بہلول سے بڑھ کر اس دور میں عقل مند ہی کوئی نہیں تھا. آج بھی بہلول دانا ہے، آج بھی ان کا نام لو تو ساتھ دانا ضرور آتا ہے کہ جو بہلول ہے وہ عقل مند انسان. تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے سپاہی کو حکم دیا کہ بہلول کو ڈھونڈو کہاں پہ ہے. تو دیکھا تو آپ جو قبرستان میں قبر کھود کے تو لیٹے ہوئے سو رہے تھے اندر. تو وہ بادشاہ انہوں نے اٹھایا، آپ اٹھے نا، واضح نے اٹھے نا، انہوں نے نیزے سے لایا، زبردستی اٹھایا، بادشاہ کے پاس لے گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہارون رشید نے کہا کہ
جو بہلول آپ جو وہ قبرستان کیا کر رہے تھے لیٹے اور بھی قبر کے اندر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں سویا ہوا تھا، آپ کے جو یہ جب پیادے جو ہیں سپاہی جو ہیں انہوں نے میری نیند خراب کر دی۔ کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نیند میں دیکھا تھا میں بادشاہ ہوں، آگے پیچھے میری جو ملکہ تھیں اور میری فوج اور سپہ سالار سارا کچھ پوری سلطنت تھی، تو تمہارے سپاہیوں نے میری آنکھ کھول دی اور میری سلطنت ختم ہو گئی۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگ پڑا۔ اس نے کہا بہلول خواب میں بھی بھلا کوئی سلطنتیں ہوتی ہیں اور خواب کی بھی بھلا کوئی سلطنتیں ہوتی ہیں۔ تو آگے سے بہلول نے کہا، جو مسکراتے ہوئے کہا، اس نے کہا خلیفہ یہی تو اتنا ہی تو فرق ہے تمہاری اور میری سلطنت میں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میری سلطنت جب میری آنکھ کھلی تو میری سلطنت ختم ہو چکی تھی، اور جب تیری آنکھ بند ہوگی تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میری اور تیری سلطنت میں اتنا فرق ہے کہ میری آنکھ کھلی سلطنت گئی، تیری آنکھ بند ہوگی تو سلطنت گئی۔ ان کو یہ پتہ کوئی نہیں کہ وزارتیں، امارتیں، یہ وزیر مشیر ہمارے یہ ساتھ گانگرو ایک بندہ تھا، تو وہ ایس ایس پی آفیسر لگ گیا، تو اس کو پروٹوکول صبح آنا جناب، گاڑی کھڑی ہونی، عام لوکل پرسن کو گزرنا ہی مشکل ہونا، سیکورٹی ادھر بھی دو کھڑی ہے، 2 گن مین ادھر کھڑے ہیں جناب، صبح اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، واپس شام کو چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اکثر گزرنا، میں نے دیکھنا، میں نے کہا یار دیکھو کہ وہاں جو پروٹوکول ہے، لیکن میں کبھی کسی کے پروٹوکول سے متاثر نہیں ہوا، میں اس کا پروٹوکول دیکھ کے ہنستا ہوں، بلکہ کہ یہ آدمی پروٹوکول چاہتا ہے اور آگے اس کا پروٹوکول کوئی نہیں، ادھر پروٹوکول ضرور ہے، آگے اس کا پروٹوکول کوئی نہیں، آگے چھتر ہی ہے جو بھی فرشتے لے کے کھڑے نا وہاں پہ، وہ وہی ہے۔ تو اچھا وہ اب مجھ سے ایک بات کہتے ہوتے آپ جیسے مزاح ایک بات کہی، لیکن بات ہے صحیح تھی۔ آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں قبر سکون میں ہے، اگر انہوں نے سکون سے وہاں رہنے دیا تو سکون ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر انہوں نے سونے ہی نہ دیا، جن کی ڈیوٹی لگ گئی تو کیا کرو گے؟ تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں۔ تو وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کا حادثہ ہوا، فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، لیکن جو اس کے بعد اس کے فوت ہوتے ساتھ ہی چلو کم از کم مہینہ تو ہونا چاہیے تھا نا، پروٹوکولس کارڈ آتا، کہتا نہیں جی ہمارے سر مرحوم کا یہ دفتر ہے، یہ اس کا گھر ہے، سلوٹ کرتے چلے جاتے، پھر شام کو سلوٹ کرتے، کسی نے سلوٹ نہیں کیا۔ یہاں وہ مرا اور یہاں پہ اس کا نام ختم۔ اب یہ کہ حاضر اس میت کے پڑھن واسطے اور اللہ اکبر، وہاں پہ پروٹوکول بھی اس کا پروٹوکول بھی دفن اس کے ساتھ وہیں ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کیا ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ حکمران ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ ان سے پہلے کا کیا ہوا، یہ قلعے والوں کا کیا ہوا۔ بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے کبھی نکلا کرو اور دیکھا کرو جا کے قلعوں میں، اور وہاں غور کیا کرو کہ آپ سے پہلے یہاں پہ ایک زندگی تھی، وہ زندگی کدھر ہے اور اس زندگی کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ سے پہلے اونٹ شاہی سواری ہوتا تھا، اور یعنی بادشاہوں سے پہلے، یعنی جو آپ سے پہلے میرے سے پہلے بادشاہی زندگی تھی، اس میں اونٹ شاہی سواری، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا اونٹ پہ بیٹھنا۔ اور آج وہ زندگی کتنی بدل دی ہے مالک نے کہ وہ اونٹ چڑیا گھر میں سواری ہے بچوں کی، جو کل تک شاہی سواری تھی وہ آج عوامی سواری ہے۔ تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتی ہے۔ نظام بدل دیے جاتے ہیں، قانون بدل دیے جاتے ہیں، حکومتیں بدل دی جاتی ہیں، اور آپ کے سامنے ہے یہ سکندر اور یہ جو انڈر دی گریٹ کہتے ہیں انگریز کہ جی اس نے جو پوری دنیا کو فتح کیا اور سارے معاملات، تو یہ آپ کے سامنے ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور اپنی امید جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ رکھے، اس کی ذات سے کوئی چیز باہر نہیں، کوئی پکار کرنے والا اس کے جو ہے دار اختیار سے دور نہیں کہ وہ سن نہیں سکتا، وہ محتاج کسی کا نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے بھی یہ آیت شاہد ہے کہ جو کہتے تھے یہ نہیں بن سکتا، بڑی لمبی تاریخ ہے پاکستان کی، ہم اصل میں جو تاریخ پڑھتے نہیں نا، تو بس یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بھی کن فیکون کا ہی وہ معجزہ ہے جو آج اس ملک میں آپ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ وہ بھی کہتے تھے یہ ملک نہیں بن سکتا، یہ ملک نہیں بن سکتا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، اور وہ بھی نام نہاد مسلمان ہی تھے، اور وہ بھی کلمہ گو عالم دین ہی تھے سارے، لیکن وہ جو تھے جا کے جو ہے گاندھی کے چرنوں میں بیٹھتے تھے اور گاندھی کو اپنا پیشوا کہتے تھے۔ ابوالکلام آزاد جیسے لوگ نیشنلسٹ علماء، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی انہوں نے جو ہے 2-3 تنظیمیں اور بنا دیں، اور ان میں مولوی ہی آگے آئے تاکہ عوام کو ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھو جی ہم بھی تو ہیں نا، مسلمان ہیں نا،
تو ہم کہتے ہیں گاندھی کے ساتھ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے آزادی کی، اور ایک طرف پھر اکیلا جو حضور کا مجاہد تنہا کھڑا ہوا جس کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایمان کامل تھا کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو ایسے نہیں لگائی، حضور نے اگر مجھے انگلستان سے یہ برصغیر بھیجا ہے تو پاکستان بن کے رہے گا۔ تو پھر یہ تاریخ نے دیکھا، اور پھر کیسا اس کا جذبہ پھر اللہ کے دیکھے نا، جب اللہ مدد کرنا چاہے تو دل سب سے پہلے پھیرتا ہے عوام کے، اور محبت پیدا کرتا ہے اس لیڈر کی۔ وہ لیڈر انگریزی میں تقریر کر رہا تھا تو ایک ریڑھی والے کو کسی نے کہا، چھیڑا، اس نے کہا یہ محمد علی جناح تو انگریزی میں تقریر کر رہا ہے، تو یہ سن رہا ہے تو کیا پتہ یہ اب کچھ اور بول رہا ہو، تمہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ نعرے لگائے خوش تھا۔ تو ریڈی والے نے کہا، اس نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کیا رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے، انگریزی سے بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ پتہ ہے جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ریڑھی والوں کا ایمان آپ پہ اور آپ کی محبت اس قدر اللہ سینوں میں ڈال دے تو پھر پاکستان بن جایا کرتا ہے۔ اور پھر ایک نوجوان گرا، چوٹ لگ گئی تو خون نکلنے لگ پڑا اسے گھٹنے سے، تو رو پڑا۔ تو وہاں پہ ایک سیانہ بابا تھا، اس نے کہا کہ تم تو بھی کہہ رہے تھے لے کر رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، تم نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو تھوڑی سی چوٹ لگی ہے رو پڑے ہو۔ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ خون میں نے پاکستان کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیونکہ فضول ضائع ہو رہا تھا تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یا اللہ یہ خون ضائع نہ ہو، یہ تو میں نے پاکستان کے لیے بچا کے رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ جذبہ ہو، اور یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک جو کالج سے نعرہ اٹھا تھا، جو قائد اعظم جو ہے ایک تقریر کرنے گئے نوجوانوں کے پاس، اور جب وہاں پہ تقریر کرنے لگے تو وہاں پہ اسٹیج پہ تو ایک نوجوان نے نعرہ لگایا مستانہ ہو کر، مستانہ وار، یہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، تو طلباء نے کہا لا الہ الا اللہ۔ وہاں سے پھر یہ پاکستان کا نعرہ ہی بن گیا، بلکہ ہمارا موٹیو بن گیا، اور مسلم لیگ کا یہ موٹیو بن گیا، مقصد بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ تو یہ ملک بنانے کے آڑے علماء بھی انہوں نے کھڑے کر دیے کہ شاید یہ علماء کو دیکھ کے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن صدقے جائیں اس لیڈر کے، اس کی محنت کے، اس کی نیت کے، اس کے ارادے کے، اور پھر اس اقبال کے جس نے یہ ارادہ، یہ خیال محمد علی جناح کے سینے میں ڈالا ہے۔ کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے تھے کہتے ہوتے تھے کہ اقبال تو صرف ایک شاعر ہے، تصوراتی شاعر ہے، خیالی، کچھ بات میں لمبی ہو گئی، لیکن کیونکہ وقت میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشوار کرنا ضروری ہے۔ تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اقبال صرف ایک تصوراتی شاعر تھا، اس نے صرف ایک خواب دیکھا تھا، تصوراتی شاعر تھا، اس نے خواب دیکھا تھا۔ یہ کہہ کے قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اقبال بھی عام شاعروں کی طرح ایک شاعر تھا۔ جب یہ بندہ یہ بات کر رہا تھا تب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، اور یہ ہمارا استاد یہ بات کر رہا تھا۔ اس وقت تو ہم استاد کا نہیں بول سکتے تھے، چلا گیا۔ تو بعد میں نے پھر یہ بات دوستوں سے کی، وہ بات آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ اقبال اگر تصوراتی شاعر ہے نا، تو اقبال کا کوئی ایک شعر دکھاؤ جو اس نے کسی کے ہونٹوں پہ کہا ہو، اقبال کا کوئی شعر دکھاؤ جو اس نے کسی کے آنکھوں کی چمک پہ کہا ہو۔ سارے شاعر غالب، میر تقی میر جیسے جو ہیں وہ اپنے محبوب کی کبھی ہونٹوں کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، محبوب بھی کوئی سامنے نہیں، وہ تصور میں ان کے لیے غزلیں لکھ رہے تھے۔ اور اقبال نے جب غزل لکھی تو اقبال نے جگنو اور بلبل پہ لکھی۔ سبحان اب بتاؤ جگنو اور بلبل تصور ہے کہ حقیقت ہے؟ بولیں یار، حقیقت، حقیقت، بلبل اور جگنو حقیقت ہے کہ تصور؟ حقیقت، پھر گائے اور بکری حقیقت ہے کہ تصور؟ حقیقت، کوہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے یہ حقیقت ہے کہ تصور؟ حقیقت۔ اس لیے اقبال کو ہم کہتے ہیں ترجمان حقیقت۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے کہیں بھی خیال کی بات ہی نہیں کی، اقبال تو منظر لا کر بتاتا ہے کہ یہ دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بچوں کو سمجھایا جگنو جیسے بن جاؤ۔ کبھی اتنی سی روشنی والے نے بھی بلبل کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ سبحان ایک اللہ۔ بلبل پریشان بیٹھا ہے، رات کا وقت ہے کہ آشیانہ نہیں ملتا اقبال کے، یہ پوری نظم ہے۔ تو وہ بلبل نے کہا کیوں فکر مند ہوتا ہے بلبل، وہ جو جگنو نے کہا کیوں فکر مند ہوتا ہے، آ تو میرے پیچھے پیچھے اڑ اور میری روشنی کا سہارا لے اور تجھے میں تیرے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا سا جگنو اور اتنا بلبل اس کو اگر وہ گھر پہنچا سکتا ہے تو اقبال یہ نوجوانوں کا سبق دیتے ہیں کہ آپ کے سینے میں اتنا سا عشق رسول آپ کو منزل پہ پہنچا سکتا ہے، اتنا سا عشق رسول۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اقبال کو کیسے ہم قوم سے دور کریں۔ کوشش بڑی کی انہوں نے قوم سے دور کریں، دعا انہوں نے ختم کر دی جو ہم کبھی پڑھا کرتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
اور اقبال کے مزار کے ساتھ جو ظلم، یہ دربار جو ہے، یہ بزرگوں کا دربار، آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ قلین بچھا ہوا ہے نا، لیکن اقبال کی قبر پہ جائیں وہاں قلین ہی نہیں ہے۔ اصل ان کا مقصد کچھ اور ہے کہ لوگ اس کو صرف سمجھے کہ ویسے ایک شاعر ہے لیٹا ہوا ہے، پھر کچھ لوگ سوچے پتہ نہیں قبر کے اندر کیا حال ہوگا، اقبال کی پسلی ہوگی، اقبال کی ہڈی ہوگی۔ نہیں بھائی، اقبال آج بھی قبر میں اقبال ہے، سبحان اس اللہ، کا مقدر آج بھی اقبال ہے۔ بے شک، یہ بات آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو ایک بات سنا کے میں بات ختم کروں گا، اقبال رحمۃ اللہ تعالی کی، کہ علامہ اقبال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری کے ممبر تھے، سبحان اللہ، سبحان ممبر اللہ، تھے حضور پاک کی کچہری جو لگتی ہے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ بات سید احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے منڈیشی والوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی کچہری میں حاضر تھا، اور کیا وہ منظر ہوگا کہ اس کچہری میں کہتے ہیں اقبال بھی حاضر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور پاک کی کچہری لگی ہے، اور وہ شان والی کچہری، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، نہ وہ لفظوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کیونکہ کچہری مصطفیٰ ہے تو ہر شے سے جدا ہے، سبحان اللہ، ہر شے سے خوب تر ہے، خوب تر سے خوب ترین ہو سکتی ہے، اس سے آگے کوئی تعریف کے لفظ ہی نہیں بچتے۔ بے شک، وراء الورا وہ مجلس تھی، تو اقبال بیٹھے حاضر خدمت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حکم دیا کہ اقبال آپ کی ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ پاکستان بناؤ، آپ پاکستان بناؤ۔ تو اقبال کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے، عرض کی حضور میں اس معاملے میں معذور ہوں، میں تنہائی پسند ہوں اور تنہائی ہی میں رہتا ہوں زیادہ، تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا مجمع کے سامنے آ کے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اقبال اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کا نام دو جو یہ کام کرے۔ تو اقبال نے عرض کی کہ محمد علی جناح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو احمد حسین گیلانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر محمد علی جناح کی ڈیوٹی لگائی کہ اب آپ پاکستان بنائے۔ سبحان اللہ، اقبال کچہری مصطفیٰ کا ممبر ہے، تو جو کچہری مصطفیٰ کا ممبر ہو وہ کبھی مر سکتا ہے، نہ جی، وہ گل سکتا ہے، نہ جی، وہ سڑ سکتا ہے، نہ جی، یہ ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے بدبختوں کا، جو نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہوں، ہمارا نبی بھی زندہ، بے شک، خدا بھی زندہ۔ میرے مرشد کہتے ہیں کہ یہ شان نہیں کہ جو نبی مرا ہے، نہ، نبی بھی زندہ، خدا بھی زندہ، ہم زندہ نبی کو مانتے ہیں، زندہ خدا کو مانتے ہیں، زندہ دین کو مانتے ہیں، اور پھر یہ زندہ کی شان کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ لگے وہ سب بھی زندہ، سبحان اقبال اللہ، بھی زندہ، سبحان اللہ، اقبال بھی زندہ ہے۔ بے شک، بے لیکن شک، وہاں سے انہوں نے کارپیٹ اٹھایا کہ چلو یہاں پہ لوگ نہ بیٹھیں، فاتحہ نہ پڑھیں، نہ قرآن ہے، نہ ریل ہے، المیہ ہے نا، یہ المیہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اقبال کی بات ہر جگہ کریں گے۔ انشاءاللہ، تو یہ ہمیشہ سے غلطی کرتے ہیں، یہ ان کی پرانی غلطی ہے، یہ جو یہود و نصارہ کے پیچھے ان کی پرانی غلطی ہے، یہ ہمیشہ سے عاشقوں کے اوپر جو ہے جبر کر کے ان کو دبانا چاہتے ہیں، اور جب ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اتنا ابھر کے یہ سامنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہ زیادتی اور المیہ کہ وہ آپ کی دعا بند کر دی جائے اسکولوں میں، اور پھر قرآن موجود نہ ہو اقبال کے دربار پہ، وضو خانے کا کوئی انتظام موجود نہ ہو، اور اس کو صرف ایک تفریح کا پلیٹ فارم بنا کے رکھ دیا جائے کہ لوگ آئیں اور سیلفیاں لے چلے جائیں، تو کوئی بات نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر جگہ اقبال کی بات کریں گے، انشاءاللہ، ہر جگہ اقبال کی بات انشاءاللہ، اس سے اقبال بھی آ رہا ہے۔ ہاں جی، 85 سالوں میں کسی نے اقبال کا عرس منعقد نہیں کیا، موجود نہ ہو، اور اس کو صرف ایک تفریح کا پلیٹ فارم بنا کے رکھ دیا جائے کہ لوگ آئیں اور سیلفیاں لے چلے جائیں، تو کوئی بات نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر جگہ اقبال کی بات کریں گے، انشاءاللہ، ہر جگہ اقبال کی بات انشاءاللہ، اس سے اقبال بھی آ رہا ہے۔ ہاں جی، 85 سالوں میں کسی نے اقبال کا عرس منعقد نہیں کیا، کیونکہ اقبال سچا بابا ہے۔ بے شک، بے ایک شک، بندے نے کہا کہ پیر پکڑا جائے تو سچا، تو میں نے کہا جا اقبال کو پکڑ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہنے سبحان اللہ، یار آپ بڑے ٹھنڈے ہو کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اقبال کو میں نے کہا پیر پکڑ لو جا کے، میں کہ اقبال سچا پیر کون سا ہے؟ اس دور میں بھی اگر کوئی سچا پیر ہے تو اقبال ہے، بے شک، بے جو شک، آج بھی امت کی رہنمائی در مصطفیٰ کی جانب کرتا ہے سبحان کہ اللہ، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نہ سبحان اللہ، اقبال نے یہ کہا مجھے پیر مانو، اس نے کہا نہیں آؤ در مصطفیٰ کی جانب۔ تو اقبال سے پوچھا کہ اقبال تو کون ہے؟ تو شعر میں کہتے ہیں کہ نہ میں ملا، نہ میں مولوی، نہ میں پیر، نہ میں درویش، کہتے ہیں میں صرف جو گنبد خضرہ کا جو راستہ جاتا ہے نا، میں ادھر بیٹھنے والا ایک فقیر ہوں، سبحان اللہ، جو سبحان اللہ، گنبد خضرہ کی جانب
جو راستہ جائے وہاں بیٹھے وہ اقبال اپنے آپ کو فلسفی کہتا ہے، نہ شاعر کہتا ہے، نہ پیر کہتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں صرف حضور کا غلام ہوں. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے کیا شان ہو سکتی ہے. اور کچہری یہ بات تو میں نے آپ کو یہ سنائی، اقبال کی غزل موجود ہے جو انہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں خود لکھی ہے. سبحان اللہ. وہ اس میں کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ حضور اب تو نگاہ کرم کریں اس قوم پر. اللہ. تو جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ احمد حسین گیلانی صاحب نے بات ویسے ہی کہہ دی ہے کہ کچہری یہ مصطفیٰ کے ممبر ہے، تو اقبال کی اپنی غزل یہ انشاءاللہ میں یہ اگلے جمعے میں وہ شعر سنا دوں گا آپ کو جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں لکھا اور حاضر ہو کے لکھا. سبحان. حضوری میں گئے تھے تو حضور کی بات کہی تو بعد میں شعر میں کہا نا. سبحان اللہ. تو اقبال جو ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ کچہری میں جاتے، وہ ہر وقت کچہری میں رہتے تھے. سبحان اور اللہ. آج بھی اقبال کے حضور کی جو کچہری کے ممبر ہے. اور ایک وہ شعر اقبال نے فارسی میں کہا، اس کا ترجمہ سن لیں. اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ جو میری غزل سنائے نا یا اللہ، میری غزل کوئی بھی سنائے، کوئی پڑھے تو یا اللہ تم آپ اس کو نواز دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اس کو نواز دینا اور یہ کہنا کہ میں اس کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اقبال اپنا ریفرنس اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ مالکا جو میری نظم میری غزل پڑھے نا تو آپ اس کو نواز دینا. اب دیکھو کیسا لاڈ ہے اللہ کے ساتھ، کیسی محبت اور دوستی ہے اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. کہ یا اللہ جو میری نظم پڑھے نا تو نواز دینا. کیوں؟ کیونکہ اقبال تو تیرا ہی ہے نا. سبحان اللہ. اقبال تیرا ہے تو پھر اس کو نواز، پھر جو اقبال کی نظم پڑھا اس کو بھی نواز. سبحان تو اللہ. آئے پھر لپتے آتی کے ساتھ ہی محفل کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ. لپتے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدا